اسکول آف انویسٹیگیشن کراچی ہیڈ کوارٹر میں انسانی حقوق اور پناہ گزینوں کے قوانین کے حوالے سے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں UNHCR کے پروٹیکشن ایسوسی ایٹس حفیظ اللہ کاکڑ، ایڈوکیٹ سکندر، ایڈوکیٹ قرۃ العین اور کرمنالوجی کی طلبہ سمیت دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ اس ورکشاپ کے مہمان خصوصی DIG ٹریفک احمد نواز رہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ آج کی ورکشاپ کا مقصد بنیادی انسانی حقوق کے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس کے اندر بنیادی انسانی حقوق کے متعلق جو ہے وہ آگاہی پیش کی گئی، اور خصوصاً جو ریفیوجیز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں، اس کو یونائٹڈ نیشنز کے جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے مطابق ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں پروسیجرز کیا اڈاپٹ کرنے چاہیے، اس کے متعلق جو ہے پولیس آفیسرز کو آگاہی دی گئی۔ اور اس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، اور لیگل اسپیکٹس کے اوپر اور پروسیجرل اسپیکٹس دونوں کے اوپر بہت اچھی جو ہے وہ اس میں گائیڈنس دی گئی۔ اس موقع پر UNHCR کے پروٹیکشن ایسوسی ایٹ حفیظ اللہ کاکڑ کا کہنا تھا کہ آج کی اس ورکشاپ میں پولیس افسران کو انسانی حقوق اور پناہ گزینوں کے قوانین کے حوالے سے معلومات فراہم کی ہے۔ تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گارڈن سے کہ ہمیں ایک اپرچونٹی دی جائے تاکہ ہم یہ ٹریننگ کنڈکٹ کر سکیں، تو ہمیں اپروول مل گئی۔ تو آج ہم نے انٹرنیشنل پروٹیکشن، ریفیوجی رائٹس اور ریفیوجی اسٹیٹس ان پاکستان، لیگل اسٹے ان پاکستان کے اوپر ہم نے ایک پریزنٹیشن دی جو میں نے لیڈ کی۔ ٹریننگ بہت انٹریکٹیو رہی، بہت اچھی رہی۔ کافی جو پولیس آفیشلز یہاں ہمارے پاس ڈفرینٹ پولیس اسٹیشن سے آئے ہوئے تھے، انوائٹ کیے گئے تھے، ان کے کافی کوئریز تھے۔ آج بہت اچھی انٹریکشن ہوئی، ان کے کوئریز، ان کے سوالات، ان کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوا کہ ریفیوجی کا اسٹیٹس کیا ہے یہاں پاکستان میں، وہ کس طرح اسٹے کر رہے ہیں۔ اسپیسیفکلی ہم نے زیادہ فوکس دیا کہ جو ڈاکومنٹ گورنمنٹ آف پاکستان تھرو نادرا نے جو رجسٹر افغان ریفیوجیز کو ایشو کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں POR کارڈ، پروف آف رجسٹریشن کارڈ، جن افغان ریفیوجیز کے پاس یہاں پاکستان میں ہے ان کی رسپیکٹ کی جائے اور ان کو مکمل کوآپریٹ ان کے ساتھ کیا جائے، ان کی اریسٹ ڈیٹینشن جو ہے ان کو اوائڈ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اچھی ہماری ڈسکشن ہوئی اندر آل میں، جو بہت انٹریکٹیو رہا، اور پولیس آفیشلز جو بیسیکلی پولیس ٹریننگ آف انویسٹیگیشن کی طرف سے ہمیں بہت سپورٹ رہا گیا۔ زیاد صاحب جو یہاں پہ انچارج ہے، انہوں نے کافی سپورٹ کی۔ بہت سی کوئریز جو زیاد صاحب نے وہاں پہ ہمارے جو پارٹیسپینٹ تھے ان کی کوئریز جو آئی، ان میں انہوں نے بہت اچھا اپنا رول پلے کیا۔ تو دس از آل اباؤٹ دا ٹوڈے سیشن وچ وی کنڈکٹیڈ، اینڈ انشاءاللہ ہوپ ان فیوچر ہم اسی طرح اور بھی سیشنز کرتے رہیں، اسی طرح پولیس آفیسرز کی ہم کیپیسٹی بلڈنگ کرتے رہیں۔ ورکشاپ میں موجود سوسائٹی فار ہیومن رائٹس کے مینیجر اور ایڈوکیٹ سکندر کا کہنا تھا کہ ایک روزہ ورکشاپ کا مقصد انسانی حقوق اور پناہ گزینوں کے قوانین کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے کہ کس طرح ان قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بیسکلی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اینڈ وی آر دی امپلیمنٹنگ پارٹنر ود UNHCR ان پاکستان۔ تو ہم ریفیوجی لاس کے حوالے سے بھی اویئرنیس اور ان کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو آج کا ہم نے ایک ٹریننگ سیشن رکھا ہے یہاں پولیس انویسٹیگیشن اسکول ایٹ گارڈن میں، اور بہت اچھا ارینجمنٹ ہے یہاں پہ۔ ہم پہلے بھی ایک دفعہ سیشن کر چکے ہیں، اور یہ سیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ریفیوجی لاس کے حوالے سے جو پولیس آفیشلز ہیں ان کو ہم اویئرنیس دیں کہ کس طرح کے لاز ہیں جو پاکستان میں اس وقت جن پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو لیجسلیشن ہوئی ہے، جو لاز جو ہیں وہ نئے لاز جو بنے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، کون کون سے ڈیفرنٹ فورمز ہیں، کیا فریم ورک ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو لاز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور اسپیشلی ریفیوجی لاز کے حوالے سے پاکستان میں جو افغان ریفیوجیز کے بہت زیادہ تعداد میں یہاں رہ رہے ہیں، ان کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا میکینزم جو ہے وہ بنا رکھا ہے، اور کس طرح سے ان کو گورنمنٹ آف پاکستان اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں اسپیشلی UNHCR کی طرف سے ریفیوجیز کو سپورٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ تو اس میں ظاہر ہے ریفیوجیز بہت سے ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر ڈاکومنٹس کے ان رجسٹرڈ ہیں، ان کا کیا اسٹیٹس ہے۔ یہ ساری اویئرنیس ہم جو ہیں وہ پولیس آفیسرز کو دے رہے ہیں، کون کون سے لاز ہیں، اگر کوئی لاز کو بریک کرتا ہے یا قانون توڑتا ہے پاکستان کا تو اس حوالے سے کس طرح سے پاکستان کا قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج کے سیشن میں ہم پولیس آفیشلز کو اس حوالے سے اویئر کرتے ہیں،
اور اب تک کا سیشن ہمارا یہ جاری ہے. بہت اچھا سیشن ہے اور بہت اچھا جو ہے وہ فیڈ بیک پولیس آفیشلز کی طرف سے اس حوالے سے آ رہا ہے. بہت ریلیونٹ کوسچنز کیے جا رہے ہیں. تو یہ آج کے سیشن کا ہمارا خاص مقصد ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے سیشن اور بھی جاری رہنے چاہیے. اسپیشلی یہ جو پولیس ٹریننگ اسکول ہے یہاں گارڈن میں، یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اسے اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ. اس ورکشاپ میں موجود سوسائٹی فار ہیومن رائٹس کی لیگل آفیسر اور ایڈوکیٹ قرۃ العین کا کہنا تھا کہ اس ورکشاپ میں کن قوانین کو مد نظر رکھ کر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے یہ بتایا گیا ہے، جس سے پولیس افسران کو بہت مدد ملے گی. اس سیمینار میں جو ہے مسٹر ضیاء اللہ صاحب نے بہت ہماری کاوشوں کو جو ہے ہم ان کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چانس دیا، تاکہ کیونکہ یہ جو ہماری ٹریننگ ہے، سیشن ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی ریفیوجیز ہیں، جتنے بھی یہاں رائٹس ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو اجاگر کرنا، خاص طور پر پولیس پر کو، کیونکہ ان کے پاس اویئرنیس بہت کم ہوتی ہے کہ یہاں ریفیوجیز ہیں، وہ کس حیثیت سے یہاں رہ رہے ہیں، ان کا کیا ڈاکومنٹس ہیں، وہ ان ڈاکومنٹ ہیں، یا ان کے پر کون سے لاز جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ سیشن کا آغاز ہم نے کیا تھا کہ UNHCR کے مینڈیٹ کو یہاں ان کو تک پہنچائیں پولیس آفیشل تک، اور پولیس آفیشل کے ساتھ جو بھی انویسٹیگیشنز میں ایشوز آتے ہیں، آپریشنز جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ جو ایشوز آتے ہیں کہ کبھی وہ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کس طریقے سے انویسٹیگیشن کا آغاز ہونا چاہیے اور کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس سیشن میں ہم اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ریفیوجیز کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس طریقے سے ان کو کوئی ڈاکومنٹس ملا ہے اور اس ڈاکومنٹ کی کیا ویلیڈیٹی ہے، اس کو کون جو ہے کون سا گورنمنٹ ادارہ جو ہے سپورٹ کرتا ہے. ٹرائی پارٹی ایگریمنٹ جو ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف افغانستان اور UNHCR کے بیچ میں، اس کے تحت وہ یہاں رہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر اریسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو ان کو فارنر ایکٹ وغیرہ کے جو چارجز ہیں وہ نہیں لگتے ہیں، کیونکہ وہ لیگلی یہاں رہ رہے ہیں، ان کے پاس لیگلی ڈاکومنٹس ہیں، ان کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے، جس کی ایکسٹینشن جو ہے ٹائم ٹو ٹائم منسٹری آف سفران کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ سیشن ہم ہر سال کرواتے ہیں، اور ڈفرینٹس جو پولیس اسٹیشنس ہیں پورے سندھ میں جو ہے، ویسے تو ہماری جو آرگنائزیشن ہے پورے پاکستان میں یہ سیشنس وغیرہ کروا رہی ہوتی ہے، پولیس ٹریننگس وغیرہ، پروسیکیوٹر ٹریننگس وغیرہ، لیکن سندھ میں جو ہے وہ ہمارا ایک آفس ہے جو گلشن اقبال میں، جو یہ ٹریننگس کرواتا ہے پی ٹی سی اسکولس میں، یا جیسے پی ٹی جو ٹریننگ سینٹر ہیں وہاں کرواتا ہے، تاکہ یہ جتنے بھی نئے ابھرنے والے جو ہمارے پولیس آفیشلس ہیں ایٹ لیسٹ ان کو پتہ ہو کہ یہاں ہیومن رائٹس کی کس طریقے سے وائلیشن ہو رہی ہے اور اس کو کس طریقے سے روکا جائے، اور ریفیوجیز یہاں جو بھی ہیں ان کو کس طریقے سے آگے جا کے ان کے لیے ہم آسان طریقہ یا آسان راستہ بنائیں تاکہ وہ یہاں بالکل اپنے آپ کو سیف اور سیکیور محسوس کریں. کرمنالوجی کی طلبہ نمرہ طارق اور ASI کے انسپکٹر احتشام کا کہنا تھا کہ اس طرح کی ورکشاپس ہوتی رہنی چاہیے. یہ اچھے سیشنز ہو رہے ہیں، یہ ہونے چاہیے، اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے. ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ریفیوجیز ہیں وہ کسی بھی کنٹری سے ہیں، چاہے وہ افغانی ہیں، برمی ہیں یا بنگالی ہیں، تو وہ آتے ہیں، ان کے کیا لاز ہیں. جو ہمارا جو یونائٹڈ نیشنز ہے، انہوں نے جو UNHCR بنایا ہے، وہ کیا جو ہم نے سائن کیا ہے ہیومن رائٹس کو، جو ہمارے پرائم منسٹر نے جا کے جو سائن کیا ہے، تو ہمارے پہ کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ہمیں کس طریقے سے انہیں یہاں پہ ڈیل کرنا چاہیے، کیا ان کے رائٹس ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، اور ان کی کیا قانونی حیثیت ہے یہاں پر. اور اگر وہ کوئی کرائم کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر ان کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، ان کو کس طریقے سے سرو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طریقے کے سیشنز ہوتے رہنے چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ، کیونکہ ان کا اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا ہیومن رائٹ سے اور ان ریفیوجیز سے، کیونکہ بہت کم تعداد میں ہوتا ہے، کیونکہ اپنے ملک کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو انٹریکشن رہتا ہے، تو ان کے کیا کیا رائٹس ہیں تاکہ ان کی وائلیشن نہ ہو. تو یہ اچھی چیز ہے تاکہ ہم لوگ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آج جو ہے وہ گارڈن ہیڈ کوارٹر میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس اور لاز اور ریفیوز کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ ینگ جنریشن کو اس بارے میں اتنی علم نہیں ہے. ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کو پھر ہے، لیکن ہماری ینگ جنریشن کو نہیں ہے. ہمارے لاز کے بارے میں بتایا گیا ہے، نیشنل انٹرنیشنل لاز کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہمارے ہیومن رائٹس کے اوپر بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے ریفیوز وغیرہ کون ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایون
لائک دے آر ایکولی ٹریٹڈ اور ناٹ. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہیوملیٹ نہیں کرنا ہے, ہمیں بائی لاس چلنا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ پاکستانی ہو, وہ باہر کا ہو, یا کچھ بھی ہو, اگر وہ اس کے اندر ہے, ہماری کنٹری کے اندر ہے, تو وہ ایکولی ٹریٹ ہوگا, ہمارے لاس کے مطابق ایکولی ٹریٹ ہوگا. ہمیں بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہیومن رائٹس اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہیں, جو کہ ہماری عام ایجوکیشن یا یونیورسٹیز وغیرہ میں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ لائٹن اپ نہیں کیا جاتا ہے. پولیس اسکول آف انویسٹیگیشن گارڈن ہیڈ کوارٹر کراچی کے انچارج انسپکٹر ضیاء اللہ کا کہنا تھا کہ یہ کورسز کروانے کا مقصد پولیس افسران کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے. آج ہمارا ایک دن کی ٹریننگ ورکشاپ تھی ہیومن رائٹس اور ریفیوجیز لاس کے حوالے سے. اس میں ہم نے اپنے کراچی رینج کے آفیسرز کو ہیومن رائٹ اور ریفیوجی لا کے حوالے سے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے. ہمارا جو آج کا پینل تھا UNHCR کی ٹیم آئی ہوئی تھی, اور حفیظ الرحمان صاحب جو UNHCR کے کوآرڈینیٹر ہیں, انہوں نے سکندر ایڈوکیٹ صاحب ہیں اور قلت العین ایڈوکیٹ صاحب ہیں, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے کراچی رینج کے پولیس آفیسرز کو ہیومن رائٹس اور ریفیوجیز لاس کے حوالے سے بہت ہی اچھی معلومات فراہم کی ہیں, جس پہ انشاءاللہ ہمارے آفیسرز عمل کریں گے تو ان کا فیلڈ میں جو ورکنگ ایفیشنسی ہے ان کی کافی بہتر ہوگی. اسی طرح کے کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام ہمارا اسکول جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے کراچی رینج کے آفیسرز کے لیے منعقد کرواتا رہتا ہے. بہت شکریہ. تقریب کے آخر میں ٹریفک DIG احمد نواز کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا اور دیگر پولیس افسران اور شرکاء میں اسناد بھی تقسیم کی گئی. کیمرہ مین کامران احمد کے ساتھ غازی افضال, سندھ پولیس FM 88.6.